السلام علیکم دوستوں، میں ہوں امداداللہ کمپیوٹرز پر آپ سبھی دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت میں امپیج اردو کا لیسن نمبر 28 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے فارمیٹ کے مینیو میں سٹائل شیٹس کمانڈ کے بارے میں جانکاری حاصل کی تھی، اور اس سلسلے میں ہم نے 3 طرح کے سٹائل شیٹس بنانے کا طریقہ بھی جان لیا تھا۔ آج کی ویڈیو اسی سلسلے کی پارٹ 2 ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم بقیہ 4 طرح کے سٹائل شیٹس بنانے کا طریقہ جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے سبق کا آغاز کروں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے کمپیوٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے دوستو اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے ہیڈنگ، اردو عبارت اور اسی طرح عربی عبارت کے لیے سٹائل شیٹس بنانے کا طریقہ جان لیا تھا، اور آج ہم سب ہیڈنگ، اقتباس، لائن اور حاشیہ کے لیے سٹائل شیٹس بنانے کا طریقہ جانیں گے۔ تو چلیے سب ہیڈنگ سے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو جب آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ نے چونکہ پہلے سے یہ سٹائل شیٹس بنائے نہیں ہوں گے تو یہ جگہ خالی ہوگی، آپ کو نیو پر کلک کرنا پڑے گا، لیکن جو کہ ہم نے بنائے ہیں اس وجہ سے ہم اس کو سلیکٹ رکھ کے موڈیفائی پر کلک کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم موڈیفائی پر یا آپ نیو پر کلک کریں گے تو یہ ڈائلاگ باکس آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ اس میں جو سب سے پہلا آپشن ہے وہ کی بورڈ شارٹ کٹ کا ہے، یہ خالی ہوگا۔ یہاں سے آپ کنٹرول اور شفٹ کے ساتھ جو بھی بٹن اپنے سٹائل کے لیے شارٹ کٹ متعین کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے متعین کر سکتے ہیں۔ اس سے اگلا والا جو خانہ ہے یہ خالی ہوگا۔ یہاں پر آپ اپنے سٹائل شیٹ کا نام یعنی سب ہیڈنگ درج کریں گے۔ اس کے بعد آپ پیراگراف پر آئیں گے۔ پیراگراف پر آنے کے بعد الائنمنٹ کو آپ نے جسٹیفائی رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد جو 2 لائنوں کے بیچ کا سپیس ہے وہ آپ اپنے فونٹ کے سائز کی مناسبت سے رکھیں گے۔ ہم نے چونکہ فونٹ کا سائز 20 رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے ہم یہاں سے 2 لائنوں کے بیچ کے سپیس کو 28 رکھ کے اوکے کا بٹن پریس کریں گے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے کریکٹر کے کمانڈ پر۔ یہاں پر آنے کے بعد آپ اپنے فونٹ کے لیے سائز متعین کریں گے۔ ہم نے 20 متعین کر لیا ہے، تو سب ہیڈنگ کے لیے آپ 20 سے 25 متعین کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو فونٹ کا سٹائل ہے وہ عام طور پر سب ہیڈنگ کے لیے نوری نستعلیق ہی رہتا ہے، اس وجہ سے اس کے اندر کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے کا بٹن پریس کریں گے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر اوکے کا بٹن پریس کریں گے تو ہمارے سامنے سب ہیڈنگ کے لیے سٹائل شیٹ تیار ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اقتباس کی طرف۔ تو دوستو آپ نیو پر کلک کریں گے کیونکہ آپ نے پہلے سے بنایا ہوا نہیں ہوگا۔ ہم نے چونکہ بنایا ہوا ہے اس وجہ سے اسی کو سلیکٹ رکھ کے ہم موڈیفائی پر کلک کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے والا جو آپشن ہے یہاں سے آپ اپنے سٹائل شیٹ کے لیے کی بورڈ شارٹ کٹ متعین کریں گے۔ اس کے بعد اگلے والے خانے میں آپ اس کے نام کو لکھیں گے۔ اتنا کرنے کے بعد آپ پیراگراف پر آئیں گے۔ یہاں پر آنے کے بعد آپ الائنمنٹ کو جسٹیفائی رکھیں گے۔ اس کے بعد بگننگ اور اینڈ پر آئیں گے اور یہاں سے دونوں طرف سے آدھے انچ کا فاصلہ چھوڑیں گے۔ اس کے بعد آئیں گے 2 لائنوں کے بیچ کے سپیس کی طرف۔ تو دوستو اقتباس کا جو سائز ہوتا ہے، جو فونٹ سائز ہوتا ہے، یہ وہی ہوتا ہے جو ہم اردو میٹر کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اردو میٹر کے لیے ہم 16 استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر 16 کی مناسبت سے ہم 22 یا 23 رکھیں گے۔ ہم اس وقت یہاں پر 23 رکھتے ہیں۔ اوکے کا بٹن پریس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کریکٹر کمانڈ کی طرف،
اور یہاں پر ہم جو سائز ہوگا فون کا وہ متعین کریں گے تو وہ ہم عام طور پر 16 ہی رکھیں گے جتنا کہ ہم اپنے اردو میٹر کے لیے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو فون کا سٹائل ہے وہ نوری نستعلیق ہی رہے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے کا بٹن پریس کریں گے، ایک مرتبہ پھر اوکے کا بٹن پریس کریں گے تو ہمارے سامنے اقتباس کے لیے بھی سٹائل شیٹ تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں حاشیہ کی طرف۔ تو دوستو آپ چونکہ پہلی مرتبہ بنا رہے ہوں گے اس وجہ سے آپ یہاں پر نیو پر کلک کریں گے۔ ہم نے چونکہ پہلے سے بنایا ہوا ہے اس وجہ سے ہم اسی کو سلیکٹ رکھ کر موڈیفائی پر کلک کرتے ہیں۔ تو دوستو تمام آپشن وہی ہے، سب سے اوپر والے آپشن کی مدد سے آپ اپنے سٹائل شیٹ کے لیے کی بورڈ شارٹ کٹ متعین کریں گے۔ اگلے والے آپشن کے اندر آپ اس کے نام کو لکھیں گے، نام کو لکھنے کے بعد آپ پیراگراف کے کمانڈ پر آئیں گے، الائنمنٹ کو جسٹیفائی کریں گے۔ یہاں سے دو لائنوں کے بیچ کے سپیس کو آپ اپنے فون کے سائز کی مناسبت سے متعین کریں گے۔ ہم چونکہ حاشیہ کے لیے فون کا جو سائز ہے وہ 11 سے 12 رکھتے ہیں اور اس وقت ہم نے 11 رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے 11 کی مناسبت سے ہم یہاں پر 16 درج کریں گے۔ اوکے کا بٹن پریس کریں گے، پھر اس کے بعد ہم کریکٹر کی کمانڈ پر آئیں گے اور یہاں سے ہم اپنے فون کا سائز متعین کریں گے اور یہاں سے نیچے والے آپشن میں آپ نوری نستعلیق ہی رہنے دیں گے کیونکہ ہم اکثر حاشیے کو نوری نستعلیق کے اندر ہی لکھتے ہیں، اس وجہ سے اس کے اندر کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے کا بٹن پریس کریں گے ایک مرتبہ، پھر اوکے کا بٹن پریس کریں گے تو ہمارے پاس حاشیے کے لیے بھی سٹائل شیٹ تیار ہو جائے گا۔ اگلا اور آخری نمبر لائن کے لیے سٹائل شیٹ بنانے کا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ایڈٹ کے مینیو میں کی بورڈ پریفرنسز پر آئیں گے اور یہاں سے ہم جس کی بورڈ کو استعمال کر رہے ہیں، جس کی بورڈ کو ہم یوز کر رہے ہیں اس کے اندر اپنی مرضی کی تھوڑی سی تبدیلی کریں گے۔ کی بورڈ کے اندر اپنی مرضی سے تبدیلی کرنے کا طریقہ اگر ابھی تک آپ کو نہیں آ رہا ہے تو آپ لیسن نمبر 20 پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر کی بورڈ کمانڈ کو میں نے تفصیل سے سمجھا دیا ہے۔ تو ایسا کرنے کے لیے ہم یوزر ڈیفائنڈ کی بورڈ میں سے کسی کی بورڈ پر آئیں گے، مثلا اس وقت ہم یوزر ڈیفائنڈ کی بورڈ 1 پر آتے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد اس بٹن پر کلک کریں گے۔ اس بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے جس کی بورڈ کے اندر ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کریں گے۔ ہم چونکہ فونیٹک کی بورڈ کو زیادہ تر استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے ہم فونیٹک کی بورڈ کو سلیکٹ کریں گے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں سے یہ جو سائن ہے اس کو اٹھا کے اوپر یہاں پر کہیں پہ ایڈ کریں گے، چونکہ یہاں پر جتنے بھی حروف ہیں ان کو ہم بار بار استعمال کرتے ہیں۔ ایک چیز یہاں پر ایسی ہے جس کو ہم بہت کم ہی یوز کرتے ہیں اور وہ یہ والا سائن ہے، تو ہم اس والے سائن کو اٹھا کے یہاں پر لے آئیں گے۔ یہاں پر لا کے ہم ماؤس کے بٹن کو ریلیز کریں گے تو وہ وہاں پر ایڈ ہو جائے گا۔ اتنا کرنے کے بعد ہم سیو کے بٹن پر کلک کریں گے اور کلوز کے بٹن کو پریس کریں گے، اوکے کا بٹن پریس کریں گے۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں سٹائل شیٹس کمانڈ پر۔ تو دوستو لائن کے لیے جب آپ سٹائل شیٹ بنائیں گے تو آپ چونکہ پہلی مرتبہ بنائیں گے آپ نیو پر کلک کریں گے، لیکن ہم نے پہلے سے بنایا ہوا ہے اس وجہ سے سلیکٹ رکھ کر ہم موڈیفائی پر کلک کریں گے تو یہ والا ڈائلاگ باکس ہمارے سامنے کھل جائے گا۔ اوپر کے آپشن سے آپ اپنے سٹائل شیٹ کے لیے کی بورڈ شارٹ کٹ متعین کریں گے، دوسرے والے آپشن میں آپ اس کا نام درج کریں گے۔ اتنا کرنے کے بعد آپ پیراگراف کے کمانڈ پر آئیں گے، یہاں سے آپ جسٹیفائی رکھیں گے اور یہاں پر جو دو لائنوں کے بیچ کا سپیس ہے اس کو آپ 16 رکھ کے اوکے کا بٹن پریس کریں گے، پھر کریکٹر کے کمانڈ پر آئیں گے اور یہاں پر جو فونٹ سائز ہے اس کو 12 رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ فونٹ کے سٹائل پر آئیں گے اور یہاں پر آپ ٹریڈ عربک بولڈ کو منتخب کر کے اوکے کا بٹن پریس کریں گے ایک مرتبہ، پھر آپ اوکے کا بٹن پریس کریں گے۔
تو ہمارے پاس لائن کے لیے بھی سٹائل شیٹ تیار ہو جائے گا۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ اگر آپ حاشیے یا اقتباس کے اندر کسی عربی عبارت کو لکھنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ موڈیفائی پر آ کر کریکٹر کمانڈ کے اندر یہاں سے فونٹ کے سٹائل کو ٹریڈ عربک بولڈ رکھیں گے، کیونکہ عربی کے لیے ہم زیادہ تر ٹریڈ عربک بولڈ ہی استعمال کرتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر آپ نے حاشیے یا اقتباس کو اردو میں لکھنا ہے تو تب آپ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے بلکہ نوری نستعلیق میں ہی رہنے دیں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس عبارت عربی کا ہے تو اس صورت میں آپ یہاں سے فونٹ کا جو سٹائل ہے وہ ٹریڈ عربک بولڈ رکھیں گے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے ایک کتاب کے لیے ممکنہ طور پر جتنے بھی سٹائل شیٹس ہو سکتے تھے ان تمام کو بنانے کا طریقہ جان لیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔